السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو دنیا کی معلومات۔ مائی نیم از محمد احمد۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی زندگی کے حالات اور واقعات کے بارے میں، کہ کیسے ان کا بچپن گزرا، کیسے وہ جوان ہوئے اور کیسے ان کی نبوت کا سفر جاری ہوا، اور انہوں نے بہت سے مشکلات کو سہا اور برداشت کرتے ہوئے اپنا دین ہم تک پہنچایا، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ان کی پوری دنیا پر حکومت ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ان کی سنتوں اور ان کی زندگی کے بارے میں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جا کر سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والے ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کے قبائل میں شرافت اور عزت کے لحاظ سے بنو ہاشم کا قبیلہ سب سے ممتاز تھا۔ مکے میں ہاشمیوں کے سردار عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ہی کے فرزند تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کی محبت نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ حضرت عبداللہ کا انتقال حضور کی پیدائش سے چند ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ حضور کی والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ آپ 9 ربیع الاول 41 میلادی یعنی 22 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد آپ کا نام رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ عرب میں رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے کسی دیہاتی دایا کے ہمراہ گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ اس سے ایک تو بچہ کھلی ہوا میں پرورش پا کر تندرست اور صحت مند رہتا، دوسرے اس میں عربوں کی حقیقی خصوصیات پیدا ہو جاتی اور وہ سستا اور معیاری عربی سیکھ جاتا۔ حضور جب 6 ماہ کے ہوئے تو آپ کو بھی دستور کے مطابق قبیلہ بنی سعد کی ایک دایا حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جن کے پاس آپ نے 6 سال کی عمر میں پرورش پائی۔ اس کے بعد حضور کو واپس ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ حضرت آمنہ حضور کو اپنے ساتھ لے کر یثرب گئیں، جہاں آپ کو والد مدفون تھے۔ واپسی کے سفر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا نے یتیم پوتے کو اپنی نگرانی میں لے لیا، لیکن افسوس کہ دادا کی محبت کا سایہ بھی آپ کو زیادہ دیر تک نصیب نہ ہو سکا۔ 2 سال بعد دادا بھی وفات پا گئے۔ حضور کے بہت سے چچا تھے، لیکن عبد المطلب نے وفات سے پہلے آپ کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر دیا، جو عبداللہ کے ماں جائے بھائی تھے۔ یوں یتیمی اور قسم پرسی کے عالم میں آپ کا بچپن گزرا۔ ذرا بڑے ہوئے تو ابو طالب، جن کا پیشہ تجارت تھا، آپ کو اپنے ساتھ سفر پر بھی لے جانے لگے۔ جوان ہوئے تو خود بھی تجارت ہی کا پیشہ پسند فرمایا۔ 15 برس کی عمر میں حضور کو ایک لڑائی میں شریک ہونا پڑا جو حرب فجار کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں قریش اور بنی قیس ایک دوسرے کے حریف تھے۔ قریش اگرچہ حق پر تھے، مگر حضور نے باقاعدہ قتل و غارت میں کوئی حصہ نہ لیا، بلکہ صرف دشمن کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا اٹھا کر قریش کے تیر اندوزوں کو دیتے رہے۔ اس لڑائی کا خاتمہ آخر صلح پر ہوا۔ اس جنگ کے کچھ عرصے بعد قریش کے سب سے بڑے سرداروں میں یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ملک میں ہر طرح سے امن و امان قائم رکھنے کے لیے کوشش کریں گے۔ مکے میں آنے والے مسافروں، غریبوں اور مظلوموں کی مدد کریں گے، خواہ وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ معاہدہ تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اس معاہدے میں حضور نے بھی شرکت فرمائی۔ حضور کو اپنی اس شرکت پر عمر بھر ناز رہا۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے کے مقابلے میں اگر مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دے دیا جاتے تو میں قبول نہ کرتا۔ اس زمانے میں مکے ہی نہیں بلکہ پورے عرب کی اخلاقی حالت سخت بگڑ چکی تھی۔
شاید ہی کوئی برائی ایسی ہوگی جو وہاں موجود نہیں تھی۔ شراب نوشی، جوا، قتل و غارت عام تھی۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں بھی 360 کے قریب بت رکھے تھے۔ لیکن حضور کو شروع ہی سے ان سب برائیوں سے شدید نفرت تھی۔ آپ کی طبیعت میں محبت، شفقت، انس اور ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی سچائی، امانت اور دیانت بچپن ہی میں اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھ جاتے تھے اور آپ کو محبت سے امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حضور جب جوان ہوئے تو تجارتی سفر پر جانے لگے۔ مکے میں ایک مالدار اور نہایت شریف خاتون حضرت ختیجہ تھی۔ وہ بیوہ تھیں، دوسروں کو روپیہ اور مال دے کر تجارت کے لیے بھیجتی تھیں، اور جو نفع ہوتا تھا اس میں سے کچھ خود رکھ لیتی، کچھ ان کارکنوں کو دے دیتی جو تجارتی مال لے کر جاتے تھے۔ تجارت کے میدان میں بھی حضور کی لیاقت، محنت اور دیانتداری کا بڑا شوہرا تھا۔ حضرت ختیجہ نے سنا تو حضور کو بلوا بھیجا اپنا تجارتی مال ملک شام لے جانے کے لیے۔ حضور نے چچا کے مشورے سے اس پیشکش کو منظور فرما لیا۔ اس پہلے ہی سفر میں آپ کو اپنی دیانتداری اور محنت کے سبب خاصا نفع ہوا، جو واپسی پر آپ نے حضرت ختیجہ کے حوالے کر دیا۔ اس سفر میں حضرت ختیجہ کا ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ اس نے حضور کے حسن سلوک اور دیانتداری کی بڑی تعریف کی۔ حضرت ختیجہ پہلے بھی حضور کی بڑی تعریف سن چکی تھیں۔ میسرہ کے بیان سے اور بھی متاثر ہوئیں۔ عورت ہونے کے باعث وہ اپنے تجارتی معاملات کی صحیح دیکھ بھال بھی نہ کر سکتی تھیں۔ انہوں نے کسی ایسے ساتھی کی ضرورت تھی جو شریف اور امین ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تجارت کو بھی سنبھال سکے۔ یہ ساری خوبیاں انہیں حضور کی ذات میں نظر آئیں، چنانچہ انہیں لونڈی کے ذریعے حضور کو شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور نے اپنے بزرگوں سے مشورے سے یہ پیغام منظور فرما لیا، اور یوں آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہو گئی۔ اس وقت حضور کی عمر 25 اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 برس تھی۔ شادی کے بعد حضور نے تجارت کا کام جاری رکھا۔ دوستو، حضور کی زندگی کے بارے میں داستان تو بہت لمبی ہے، لیکن اس کو ایک ویڈیو میں سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ تو دوستو، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔